السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمد ونصلی ونسلم علی آلہ والائمة المجتہدین والاولیاء والصالحین والمفسرین والمحدثین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محبت کے ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی اس مجلس ختم بخاری شریف میں علماء ذوی الاحترام جلوہ فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ استاد کریم حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی ابو القیس صاحب قبلہ، صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الرضویہ دارالامجدیہ، اور مخدوم گرامی وقار حضرت مولانا سید عبدال صاحب قبلہ اور جلیل القدر علماء کرام۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا فصاحت و بلاغت سے لبریز علم و عرفان کا سمندر، اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے۔ خود کلام مجید میں تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ جو کچھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے میرے محبوب، آپ اس کا مطلب اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی ضرورت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا روی عنی حدیثا فعرضوه علی کتاب اللہ فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه۔ اگر میری کوئی حدیث روایت کی جائے تو آپ اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن کے موافق ہوگی تو اسے قبول کر لو، اور اس کے خلاف ہوگی تو اسے رد کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی حقانیت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی ضرورت ہے۔ آخر اب یہ دونوں طرف سے باتیں ہمارے پیش نظر ہے کہ قرآن کو حدیث سے سمجھے اور حدیث کی حقانیت کو قرآن سے سمجھے۔ اس فہم کے لیے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے، جنہیں ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها رب حامل حدیث غیر فقیہ وإلى من هو أفقه منه كما قال علیہ الصلاة والسلام۔
کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ شاد آباد رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو اچھے طریقے سے دل میں اتارا اور اس کو محفوظ کر لیا، اور پھر اس حدیث کو دوسروں تک اس نے پہنچایا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث تو ان کے پاس میں ہے، مگر حدیث کے اندر جو فقہ کا سمندر رکھا ہے، ممکن ہے کہ وہ محدث جو حامل حدیث ہے ان کے پاس وہ ملکہ نہ ہو تو وہ حدیث دوسروں تک پہنچا دے یا اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچائے۔ تو جنہیں اللہ تعالی تفقہ فی الدین کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے علم کے مجمع البحرین ہوا کرتے ہیں، اور وہ شان ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ ہمیشہ شاداباد رہے جس نے میری حدیث کو سنا اور اسے محفوظ کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی صعوبت اٹھا کر کے سفر فرمایا اور ایک ایک حدیث کو آپ نے جمع فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو جس گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، اسی جگہ آپ نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک حدیث جو انہیں یاد تھی اس کے کلمات میں تھوڑا سا شبہ ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ آخر یہ شبہ کس طرح دور ہوگا۔ انہیں یاد آیا کہ جس وقت یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس وقت اس مجلس میں میرے ساتھی عقبہ بن عامر موجود تھے، اور اس وقت وہ مصر میں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کا دور ہے، پیرانہ سالی ہے اور تکلیف دہ مشقتوں سے بھرا ہوا سفر ہے۔ مدینہ سے لے کر مصر تک آپ نے ایک سواری لی، سوار ہوئے اور مہینوں کا سفر کر کے آپ مصر پہنچتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو گورنر ہے وہ حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما عطا کا یا ابا ایوب الانصاری، اے ابو ایوب تمہیں یہاں کس چیز نے لے کر کے آیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد ذکر کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ عقبہ بن عامر تک مجھے پہنچا دیجیے۔ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد میں آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی کہ مومن کے گناہ پر اللہ تعالی پردہ ڈال دے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں نے اور آپ نے سنی تھی، وہ بتائی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص دنیا میں کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈالے گا بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس مومن کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث کو انہوں نے سنا اور سننے کے بعد میں مصافحہ کیا، سلام کیا، اور کہتے ہیں کہ آپ
اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور اسی وقت آپ جو ہے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ حفظ حدیث کا جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں کتنا زیادہ تھا۔ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت 194 ہجری کی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو خاص طور پر احادیث کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے حفظ احادیث کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، صعوبتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اعزاز سے سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی کتاب بخاری شریف کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی سے یاد کیا جاتا ہے۔ تشریف لائے، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ، مولانا قلندر صاحب قبلہ رائچور کے دونوں حضرات، ادھر مولانا جعفر صاحب آئی تشریف لائے۔ آج یہ ختم بخاری شریف کی محفل ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک دو بات آپ حضرات سماعت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپنے کے زمانے میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی والدہ کو بڑا صدمہ ہوا، ان کی والدہ نے رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ ایک وقت آتا ہے کہ عالم خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ اے خاتون، تمہاری دعاؤں کو رب تعالیٰ نے قبول فرمایا اور تمہارے بیٹے کو اللہ رب العزت نے بصارت عطا فرما دی ہے۔ یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی۔ آپ 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل بخاری کے ساتھ میں آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد والدہ اور بھائی تو واپس اپنے دیار آ جاتے ہیں، مگر امام بخاری وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ 18 سال کی عمر ہے اور اس دور میں مکہ اور مدینہ شریف کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں اذان و ادب طے کرتے ہیں، اور اسی وقت میں آپ نے کتاب القضایا للصحابہ والتابعین آپ نے تحریر فرمایا، اور وہیں بڑے بڑے مشائخ کی بارگاہ میں اذان و ادب طے کیا، علم حدیث کا ذخیرہ آپ نے جمع فرمایا۔ آپ کا قوت حافظہ اتنا عظیم تھا کہ آپ کے ساتھی حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ حدیث کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، سب تو کچھ لکھ لیا کرتے، لیکن یہ محمد بن اسماعیل بخاری ویسے ہی سماعت کیا کرتے۔ ہم نے ایک دن ان سے عرض کی کہ آپ اس طرح بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اگر آپ بھی لکھ لیتے ہیں تو یہ حدیث سے محفوظ ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، آپ نے جو کچھ لکھا ہے اسے لے کر کے آئیے۔ جب انہوں نے اپنے لکھی ہوئی حدیث لے کر کے آئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیث سماعت فرمائی تھی وہ ساری کی ساری حدیثیں ویسے ہی آپ نے زبانی انہیں سنا دی، اور وہ حدیث تقریباً 15,000 حدیث تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔ تو یہ شان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے بڑا عظیم مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ آپ آبائی طور پر بڑے امیر ترین شخصوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے دوسری تجارت کو چھوڑ کر علم حدیث میں اپنے آپ کو لگایا،
اور اللہ رب العزت نے ایسا کرم ان پر فرمایا کہ تقریباً 6 لاکھ حدیث سے زیادہ ان کے دل میں یہ ساری حدیثیں الحمدللہ محفوظ فرما دی تھی اللہ تعالیٰ۔ یہ عظیم نعمت جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا علمی فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائیں۔ آج کے ختم بخاری شریف انشاءاللہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد جوکھن پوری صاحب فرمائیں گے، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ تمام حضرات تھوڑا سا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق خیر عطا فرمائیں، اور ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا موقر ترین ادارہ کہ جس کے ختم بخاری شریف میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، یقینی طور پر آج بڑا خلا سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ایک محترم بشان شخصیت جن کے ذریعے ختم بخاری شریف ہوا کرتی تھی، بڑا نورانی چہرہ ان کا ہوا کرتا تھا، سر پر بڑا خوبصورت سجا ہوا امامہ ہوا کرتا تھا، آج وہ ظاہری طور پر تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن یقینی طور پر ان کے روحانی فیض و برکات ہم سب کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند سے بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔